مسجد حرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورکس کو فالو کرنا نہ بھولے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم بیان کرتے اور جس سے استعانت بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے اللہ کے بندو، اللہ سے کما حق و ڈرو اور اسلام کے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے مسلمانوں، بذریعے مختلف عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات پر فضل فرمایا، چنانچہ ان میں سے بعض عبادات دل کی ہیں، بعض اعضاء کی ظاہری عبادات ہیں، اور اسی پر ارکان ایمان و اسلام کا دار و مدار ہے۔ ایک طویل ترین جسمانی عبادت کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام بیت اللہ اور مشعر مقدسہ سے واپس ہو چکے ہیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جو پہلا حج کیا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اس پر امیر مقرر کیا، اور حج کی تعلیمات سب عبادات سے پچیدہ ہے، اور حضرت ابو بکر اگر وسیع علم نہ ہوتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں لوگوں کو احکام حج سکھانے پر انہیں معمور نہ فرماتے، بلکہ یہ ذمہ داری اس لیے سونپی گئی کہ آپ تمام صحابہ سے سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ بذریعہ حج قوموں کا حق پر اتحاد اور کلمہ اسلام پر جمع ہونا، یہ عظمت اسلام کا مظہر ہے۔ یکجا ہو کر ایک ہی رب کو پکارتے، ایک ہی نبی کی پیروی کرتے اور ایک ہی کتاب کو پڑھتے، جس سے دنیاوی ملمہ سازی کے تمام تر امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ اور ظاہری امتیازات سے بالا تر ہو کر تمام مخلوق یکسانیت کا مظہر بن جاتی ہے، اور سب لوگ ایک لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی صداقت پر اپنی مخلوق کے لیے آیات کا اظہار فرماتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تو دعا قبول کی اور فرمایا، اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں، اہل اسلام میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا دل زیارت کعبہ اور طواف کا مشتاق نہ ہو، اس لیے دنیا کے ہر کونے گوشے سے لوگ اس کا قصد کرتے ہیں، اور مخلصین کی دعاؤں کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے، بھلے ان کے وفات کے بعد ہی کیوں نہ قبول کرے۔ چنانچہ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اور مسلمان مشقت سے سفر کے باوجود ایسی وادی کا قصد کرتے ہیں جو قابل کاشت نہیں، تاکہ میدان عرفات اور مشعر مقدسہ میں دوران وقوف اللہ کے حضور اپنی محتاجی سے لباس اتار کر اپنے پروردگار کے لیے تذلل اور سر منڈوا کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر سکیں۔ اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، اسی لیے تو عرصہ دراز گزرنے، حالات کے بدلنے، مختلف جنگوں اور فتنوں کے رونما ہونے، فقر و تونگری کے ہیر و پھیر کے باوجود یہ دین اسی طرح واضح اور روشن گویا کہ آج ہی وہی نازل ہوئی ہو۔ وفاداری مردوں کا سوائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی تاکہ آپ کی امت نعمت ہدایت سے مالا مال ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تمہاری قوم سے مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، بخاری مسلم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پیغام نبوت کو بڑے عزم و امانت سے پہنچانے کی غرض سے در بدر ہو کر پردیس کاٹی تو دنیا کے کونے کونے میں دعوت و قدوہ کے طور پر اسلام پھیلا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے جو قربانیاں پیش کی، ان حقوق کی بجا آوری کے طور پر مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت و پیار کریں اور آپ کے طریقے پر چلیں، اور آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان سے ہمہ وقت راضی ہو کر ان کا دفاع کر کے وفاشاری کا ثبوت کریں۔ ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا اس کی قبولیت کی شرط ہے، اور ہر وہ عمل جو اس کی رضا جوئی کی غرض سے کیا گیا ہو، اللہ اس عمل سے بالکل
بے پرواہ اور بالا تر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول فرماتا ہے جو خالص اس کی رضا جوئی کے لیے کیا گیا ہو۔ ابو داؤد شریف۔ اور جس کسی نے اللہ کی عبادت میں نمود و نمائش، ریاکاری یا لوگوں کی مدح سرائی شامل کی، اس کی یہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی اور اسے اس سے سوائے تھکاوٹ اور تکلیف کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں شرکاء کے شرک سے سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں، اور جس کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شرک دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ امام احمد نے روایت کیا۔ اور جس کسی نے خالص اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور اس کے اجر کو کئی گنا زیادہ بھی دیتا ہے۔ فرمانے بارے ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی اس کے عمل میں اس کے اخلاص کی بقدر ہی دیتا ہے۔ اور جس کسی نے اپنے حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی، اس کے لیے لائق یہی ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، کیونکہ یہی فلاح و کامیابی کا ایک راستہ ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی اطاعت کرو گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں وہ چیز چھوڑی ہے، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت مسلم شریف۔ اور نعمتوں کی بقا اور ذاتی شکر پر منحصر ہے، لہذا جس کسی نے کوئی عبادت کی اور پھر اس عبادت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اس کے لیے کوئی دوسری عبادت میسر کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کا اجر پالے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فرض نمازوں کے بعد 33 بار الحمدللہ پڑھنا تاکہ ان فرائض کی ادائیگی پر اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ قبولیت عمل صالح کے علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد نیکی کی توفیق ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جب کسی عبادت سے فارغ ہو تو مزید عبادت میں محنت کر، جیسے کہ ابن جوزی رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی اپنے عمل میں تسلسل سے خوب محنت کر اور عبادت کا سلسلہ موت تک جاری رہنا چاہیے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور جب مسلمان کو نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے شرک بے باقا ہونے سے بچ کر اپنے عمل کی حفاظت کرنا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اس شرک سے تمام نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے آپ اور آپ سے قبل تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یقیناً تم خسارہ پانے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب انہیں کسی بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے دل سے اپنے نیک اعمال کا دیکھنا اور اپنی زبانی ان کی خبر دینا سلب کر لیتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کے دیکھنے میں مشغول کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے عمل صالح کی قبولیت کی دعا کرنا سچے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا اور اپنے رب سے دعا کی اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دین پر ثابت قدم رہنا بڑی عظیمت و ہمت کے کام ہے۔ دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ ابن ماجہ۔ اور جس نے اپنے حج کے دوران توحید پر مشتمل تلبیہ پڑھا اور عید پر نعرہ تکبیر بلند کیا، اس پر واجب و ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اس طرح پورا کرے کہ اس اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے اور نہ ہی کسی سے پناہ مانگے اور نہ ہی کعبے کے علاوہ کسی چیز کا طواف کرے۔ فرمان باری تعالیٰ اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بالغ بھی نہیں ہے، اور جس نے اللہ کی طرف رخ اور توجہ کی اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ جو ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت صحت حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد صرف ایک سنت ہے، اور حاجی اور غیر حاجی دونوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی۔ اور یہ ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے جن کے علاوہ کسی کی طرف رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی کی طرف رخت سفر نہ باندھو، میری یہ مسجد مسجد حرام اور مسجد اقصی، بخاری و مسلم۔ اور مسجد نبی میں ایک نماز دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے۔ اور جو شخص مدینہ منورہ پہنچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں ساتھیوں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما السلام بھیجا تو اس کے لیے مسجد قباء کی زیارت بھی مشروع ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے گھر سے وضو طہارت کی اور مسجد قباء میں نماز پڑھی اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ۔ نیز اس کے لیے بقیع و شہداء احد کے قبرستان کی زیارت بھی مشروع ہو جاتی ہے تاکہ ان قبروں کے مکینوں کے لیے دعا مانگے اور آخرت کی یاد دہانی سے نصیحت پر حاصل کر رہے مرنے والے کسی کو نفع نقصان دینے کے قطعاً مالک نہیں ہوتے ورنہ اور نہ ہی ان سے چمٹا جا سکتا ہے، صرف میت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور اللہ ان سے راضی ہو اور ان کو معاف کر دے، اور جس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے اسے مانگنے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ کے علاوہ انہیں مت پکارو جو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، بس اگر تو ایسا کیا تو اس حالت میں تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس نے اپنے رب کی اطاعت کی بھرپور کوشش کی، اس کے نبی کے طریقے پر گامزن رہا، اپنی زندگی میں ہی اپنے نفس کا محاسبہ کیا، بھلائی کے کاموں کی طرف جلدی کی اور باقی رہنے والے نیک اعمال کے حصول میں کامیاب ہو گیا، وہی حقیقی توفیق یافتہ ہے۔ ان تمام ترتحصیل کے بعد ہر نیکی کے اختتام پر مسلمان کی نیکی کی تجدید ہوتی ہے۔ جس نے عبادت حج ادا کی ہو اس کے نام میں اعمال کے اس دن کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے جنا ہو۔ پس مبارک ہو اس شخص خوش نصیب کو جس نے حج کے بعد اپنے رب کے ساتھ صاف شفاف اعمال نامے سے ابتدا کی، تاکہ اللہ اس کی رضامندی دے اور جنت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر اور جو متقین کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی بخشش مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ This audio is copyrighted by facebook.com/Fahad Abrar Production. اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے تمام اہل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، جس نے فریضہ حج ادا کیا اسے چاہیے کہ وہ اپنا نام اعمال اس رکن عظیم کے ادائیگی کے بعد صاف شفاف رکھے، کیونکہ جس نے حج کیا اور جمع فسق و فجور سے اجتناب کیا اسے نیکی و استقامت دین میں سمجھ بوجھ اور اللہ کے گھروں میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی میں دوسروں کے لیے بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ اسے اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرتے ہوئے حکمت و شاندار نصیحت پر مشتمل دعوت دینے والا دائی بننا ضروری ہے، نیز اپنے تمام اعمال اور دعوت میں اپنے رب کے حضور سچا رہے۔ پھر اچھی طرح جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر صلاۃ والسلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ اور فرشتے اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی پر صلاۃ و سلام درود و سلام نازل فرما اور اس کے ساتھ خلفائے راشدین جنہوں نے عدل و انصاف کے فیصلے کیے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان سے راضی ہو جائے، ان کے ساتھ تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما، مشرکین اور شرک کو ذلیل و رسوا کر دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو اور اسلامی تمام ممالک کو امن و رخا کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ حجاج کرام کے حج کو قبول فرما اور ان کے سعی کو مشکور فرما اور گناہ معاف کر دے اور انہیں سالم غانم اپنے گھروں کی طرف واپس فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو ہدایت اور اپنی رضا کی توفیق عطا فرما اور اس کا عمل اپنی رضا کے موافق فرما، اور تمام اے اللہ کے بندو، اللہ عدل و انصاف اور یتیموں فقیروں کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی برائی اور بغاوت سے روکتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اللہ کا ذکر کرو اور شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں پر وہ زیادہ دے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔